محترم ناظرین، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنا دیا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے ایک فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی اتباع میں اہتمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے جھوٹی بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں، مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہ ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے، لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس ظالم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تاکہ 2 مسلمانوں بھائیوں کے دل میں نفرتوں کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، ایک کے سامنے یہ کہہ دینا کہ دوسرا تمہیں جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے یا اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی چیز دینا کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہے، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں اسے اجازت دیتی ہے، اس کی قمیض کے اندر
40 دینار سیر دیتی ہے اور بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ قافلوں کو ہمدان کے قریب ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آتا ہے کہ بچے تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کر چلا جاتا ہے اور اپنے سرداروں کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے، تو سردار اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھتا ہے۔ بچہ پھر بھی سچ بولتا ہے۔ اس کی قمیض جب وہ چاک کرنے پر 40 دینار برآمد ہوئے تو صدارت تو ہم اس مال کو نہ پا سکتے تھے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سردار نے یہ سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا بچے تو کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، اور ہم کتنے برے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور مخلوق کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ سردار اور اس کے ساتھی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ انسان بن گئے۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑے بزرگ بنا۔ آج دنیا جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ محترم ناظرین، جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے لیے عرب میں کذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے کے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے تمام برائیاں نکلتی ہیں۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ بتایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلا صدقہ و خیرات دیا کرے اور سچ بولے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف توجہ فرمائے گا اور نہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔